ہم رحیم یار خان کے نزدیک ایک دیہات سے تعلق رکھتے تھے۔ اس علاقے میں آج بھی بہت غربت ہے، جہاں ان گنت خاندان کراچی شہر کی طرف روزگار کی تلاش میں رواں دواں رہتے ہیں۔ ان دنوں ہم قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہمارے خاندان کا شمار ان خاندانوں میں تھا جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہوتی، لہٰذا کسی زمیندار کی زمین پر اس کی اجازت سے 2 کچے کوٹھے کمرے بنا لیتے تھے۔ ہم لوگوں کو فصل کے موقع پر محنت مزدوری مل جاتی تھی، ورنہ گائے بھینسیں بکریوں کے دودھ یا پھر پالتو جانوروں پر گزارا کرتے تھے۔ سیلاب کے زمانے میں یہ مویشی بھی اکثر ریلے میں بہہ جاتے۔ ایک روز جب سیلاب نے ہمارے گاؤں میں تباہی مچا دی تو ہم سیلاب زدگان کے ہمراہ اونچی سڑک کی طرف پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ پکی سڑک پر بغیر خیمے کافی دنوں پڑاؤ رہا۔ جب پیٹ کے دوزخ کی آگ نے تن اور روح کو تاراج کرنا شروع کر دیا تو بھوک سے بلکتے بچوں کے ساتھ کئی خاندانوں نے خانہ بدوشوں کی صورت میں تلاش معاش کے لیے بڑے شہروں کا رخ کیا، جس میں کراچی سر فہرست تھا۔ اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ ہم بھی کراچی آ گئے۔ ماموں کا کنبہ پہلے سے یہاں مقیم تھا۔ ماموں اور ان کا بیٹا رکشہ چلاتے تھے اور ان کے گھر کی عورتیں کوٹھیوں میں جھاڑو اور پونچھے کا کام کرتی تھیں۔ کئی خواتین کپڑے دھونے کا کام بھی کرتی تھیں۔ وہ صبح 7 بجے گھر سے نکلتیں تو رات گئی لوٹتیں۔ ان غریبوں کو اس کام کے یہاں کافی اجرت مل جاتی تھی، جس کی وجہ سے مکان کا کرایہ ادا کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ بچت ہو ہی جاتی تھی۔ یہ بچت ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ گھر کے تمام افراد محنت کرتے تاکہ 2-4 سال بعد وہ اپنے لیے چند گز زمین خرید کر سکون سے اپنے گاؤں میں زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ماموں کے گھر تھا، جہاں جگہ چھوٹی تھی، افراد زیادہ تھے۔ ماموں ممانی نے اس وقت تک رہنے کی اجازت دی جب تک ابو اور میرے بھائی کو کام نہیں ملا۔ بے ہنر مردوں کے لیے کام کی تلاش کرنا ذرا مشکل تھا، جبکہ عورتوں کو کوٹھیوں میں جھاڑو پونچھے اور دیگر کاموں کے لیے بطور ماسی فوراً کام مل جاتا تھا۔ چند دنوں ہم یہاں رہے، فی کام 500 روپے ریٹ چل رہا تھا۔ ریٹ چل رہا تھا۔ ایک محنت کش عورت کو سارے دن میں 4 گھروں کا کام ملتا تھا۔ ہمارے گھر کی 3 عورتیں کام کرتی تھیں، میری بڑی بہن، بھابھی اور میں خود۔ ہمیں کام کے عوض اتنی رقم مل جاتی تھی کہ گاؤں میں اس کا تصور بھی محال تھا۔ مردوں کی تلاش معاش جاری تھی۔ ابو نے ایک محلے دار کی مدد سے سبزی کی ریڑھی لگا لی۔ 6 ماہ بھائی بیکار رہا، پھر اس کو رکشہ مل گیا۔ مالک کو روزانہ 400 روپے دے کر کافی پیسے بچ جاتے تھے، جس سے ہم سب کمانے کے لائق ہو گئے تو ماموں کے گھر کے قریب مکان لے لیا، جس کا کرایہ 3000 روپے تھا۔ پانی کی کمی تھی مگر بجلی گیس کی سہولت تھی۔ اماں گھر پر رہتی، وہ ہم سب کے لیے کھانا پکاتی، بھابھی کے بچوں کو سنبھالتی، باقی تمام افراد صبح جاتے اور رات کو لوٹتے تھے۔ یہاں ساری بستی کے مکینوں کا یہی معمول تھا۔ ہر کوئی بچت کے چکر میں تمام دن محنت مشقت میں مصروف تھا تاکہ اپنے علاقے میں تھوڑی سی زمین خرید سکیں۔ جس کے پاس چند گز زمین ہوتی وہ مقامی زمیندار کے تسلط سے قدرے آزاد ہو جاتا تھا۔ جس کوٹھی میں بھابھی کام کرتی تھی، میں بھی کبھی کبھار ان کا ہاتھ بٹانے ساتھ چلی جاتی۔ اس بنگلے پر کام زیادہ تھا۔ یہ امیر لوگ تھے اور ان کے گھر مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ اس بنا پر برتنوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ میں اپنا کام ختم کر لیتی تو بھابھی کی طرف آ جاتی اور ان کے ہمراہ برتن دھلوا دیتی۔ اس طرح کام جلدی ہو جاتا اور ہم گھر جلدی چلے جاتے۔ میری بھابھی سے زیادہ ستھرا کام کوئی نہیں کرتا تھا۔ گھر کی مالکن میرے کام سے خوش ہوتی، انعام کے طور پر کچھ روپے دے دیتی تو میری کوشش ہوتی کہ میں روز ہی بھابھی کے کام میں مدد کروں تاکہ انعام ملتا رہے۔ ایک روز بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے چیک کیا اور یہ سنایا کہ وہ امید سے ہے۔ بیچاری بھابھی کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ 4 بچے پہلے تھے، اب 5ویں کی نوید ملی تو وہ پریشان ہو گئی۔ ماں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ 1-2 ماہ بعد کام پر جانا بند کر دینا، گھر پر رہنا، تیری جگہ میں چلی جایا کروں گی۔ ایسا ماں نے اس لیے کہا تھا کہ بھابھی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا۔ بیٹے کے لیے منتیں مانی تھیں۔ ہر بار اسی امید کے ساتھ بھابھی کے یہاں ایک بچی کا اضافہ ہو جاتا تھا، شاید اب کے بیٹا ہو جائے۔ الٹرا ساؤنڈ کرایا تو بیٹے کی نوید ملی۔ تب اماں نے بہو کو محنت مشقت والے کام سے منع کر دیا اور خود اس کی جگہ کام پر جانے لگی۔ اماں کمزور سی تھی، عمر کا بھی تقاضا تھا کہ زیادہ محنت نہ کرے۔ مالکن نے کہا، تمہارے بس کا کام نہیں ہے،
اپنی جگہ بیٹی کو میرے پاس بھیج دو۔ میں 1000 روپیہ تنخواہ زیادہ دیا کروں گی، لیکن یہ صبح سے شام تک ہمارے گھر رہے گی، کسی دوسرے گھر کا کام نہیں کرے گی۔ 6000 میں انہوں نے مجھے بھابھی کی جگہ سارے دن کے لیے رکھ لیا۔ 17 سال کی تندرست و توانا لڑکی تھی میں، گھنٹوں کا کام منٹوں میں نپٹا لیتی تھی۔ جلد ہی اس گھر میں سگڑاپے اور دیانتداری کی بدولت میں نے جگہ بنا لی۔ ہر فرد کا کام نہایت خندہ پیشانی اور خوش اسلوبی سے کرتی تھی۔ یہ اچھے لوگ تھے، مجھ سے نوکرانی جیسا سلوک نہیں کرتے تھے، بلکہ گھر کے فرد کی طرح پیش آتے تھے۔ مالکن کو اماں جی کہتی تھی۔ اماں جی کے گھر میں میں بہت خوش تھی۔ 1 سال میں 4 نئے جوڑے کپڑے پہننے کو مل جاتے، جوتی چپل، ضرورت کی ہر شے بغیر مانگے مل جاتی تھی۔ سب پیار سے پیش آتے، کوئی چیخ چپخ نہ ہوتی۔ میں نے ان لوگوں کو سکون دیا اور انہوں نے میری قدر کی۔ جس جگہ کام کرتی تھی سب طرف خوبصورت اور شاندار بنگلے تھے، صرف ہمارا گندا سا گھر تھا۔ میں بنگلے میں رہنے والوں کے ٹھاٹ باٹ اور رہن سہن دیکھ کر سوچتی کہ یا اللہ تو نے ان لوگوں کو رہنے کو کیسے شاندار گھر دیے ہیں، ایک ہم ہیں کہ ہمارے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ ایسی سوچیں مجھے اکثر پریشان کرتی تھیں۔ انسان کی خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں، دل ایک گہرا سمندر ہے جس میں عمر بھر حسرتوں کے دیے جلتے بجھتے رہتے ہیں۔ ایک دن خیال آیا کہ ان بندوں کی چاکری کرتی ہوں، کچھ وصول نہیں ہوتا، کیوں نہ اپنے رب سے مانگوں؟ وہ عاجزی سے مانگنے والوں کو ضرور دیتا ہے، ہر ایک کی دعا بھی سنتا ہے۔ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے لگی تو مالکن خوش ہو گئی کہ کتنی اچھی نیک بچی ہے۔ میں رب سے اپنی آرزوؤں کا گلزار مانگتی رہتی تھی۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتی، اے اللہ یہ بھی ہماری طرح کے بندے ہیں، جیسے خوبصورت ٹھکانے تو نے ان لوگوں کو دیے ہیں ہم کو بھی دے دے۔ تیری جناب میں کچھ کمی نہیں، تو چاہے شاہ کو گدھا اور گدھا کو شاہ بنا دے۔ ایک دن کچن کے کام سے فارغ ہوئی، دستک سنی۔ مالکن نے کہا جا کے دیکھو تو کون ہے۔ دروازہ کھولا، پڑوسن خالہ کھڑی تھیں۔ وہ اندر آ گئیں اور اماں جی سے بولیں آج شام کو ہمارے یہاں قرآن خوانی ہے، آپ کو یاد دلانے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تو اماں جی نے مجھ سے کہا راشدہ تو نہا دھو کر صاف کپڑے پہن لے، میرے ہمراہ تجھے بھی چلنا ہے۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اماں جی کے ہمراہ برابر والے بنگلے گئی۔ وہاں کافی چہل پہل تھی، عورتیں صوفوں پر براجمان تھیں، ان کے لباس شاندار تھے۔ میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ قرآن خوانی کے بعد کھانا شروع ہوا، پھر مہمان جانے لگے تو صاحب خانہ کا لڑکا ادھر آ گیا جس کا نام واصف تھا۔ میں نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا، اپنے گھر کی کھڑکی سے جھانکتا رہتا تھا، مگر میں کام کاج میں مصروف ہوتی، اس کی جانب توجہ نہ دیتی۔ اماں جی بھی واصف کی ماں سے باتوں میں مصروف ہو گئیں تو وہ میری جانب آ گیا اور موقع دیکھ کر بولا آپ کا شکریہ، آپ ہمارے گھر آئی ہیں، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، اپنے گھر سے دیکھتا رہتا ہوں لیکن ہماری طرف آپ نظر ہی نہیں اٹھاتی۔ اچھا بتاؤ پھر کب آؤ گی؟ ضرور آنا۔ میں نے اس کی باتوں کا جواب نہ دیا۔ اگلے روز جب میں سامنے والے گھر میں کلام پاک کا درس لینے جا رہی تھی تو واصف رستے میں آ گیا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ اماں جی مجھے کلام پاک کا درس دینے کے لیے بھیجا کرتی تھیں، کیونکہ سامنے قاریہ رہتی تھی اور قرأت سے کلام پاک پڑھاتی تھیں۔ میں نے کلام پاک پڑھا ہوا تھا، مگر گاؤں میں جس عورت سے پڑھا تھا اس نے صحیح طرح نہ پڑھایا تھا۔ ایک روز اماں جی نے سنا تو بولیں تم غلط پڑھتی ہو، جانتی ہو قرآن پاک کا صحیح نہ پڑھنا کتنا گناہ ہے، اب قاریہ سے دوبارہ پڑھ لو تاکہ درستی ہو جائے۔ یوں میں روز شام کو 4 بجے سے 5 بجے تک قاریہ کے پاس جاتی تھی۔ ایک دن واصف کو گلی میں پا کر گھبرا گئی۔ تب میں نے ہمت کر کے پوچھا کیا بات ہے، کیوں راستہ روکا ہے؟ وہ بولا تم مجھے پسند ہو، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ میں خوف زدہ ہو گئی۔ واصف صاحب آپ کو معلوم ہے میں ایک غریب کی بیٹی ہوں، لیکن غریب کو بھی اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ بے شک ہم امیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا مذاق میرے لیے بے عزتی جیسا ہے۔ ایک امیر باپ کا بیٹا ایک ماسی کی لڑکی سے بھلا کیوں شادی کر سکتا ہے؟ پلیز مجھ سے ایسا مذاق آئندہ مت کرنا۔ اس نے کہا ارے پاگل یہ مذاق نہیں ہے، میں سنجیدہ ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ روتے دیکھ کر وہ گھبرا گیا، فوراً راستہ چھوڑ دیا اور میں دوڑ کر قاریہ کے گھر چلی گئی۔ شام ڈھلے اماں مجھے لینے مالکن کے گھر آئیں۔ میں افسردہ تھی۔
اماں نے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ میں نے ٹالنے کو کہہ دیا کہ آج درس قرآن ٹھیک طرح یاد نہیں تھا۔ قاریہ نے ڈانٹ دیا، تبھی رو پڑی ہوں۔ ماں بولی استاد ڈانٹے تو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، استاد ہمیشہ بھلے کو ڈانٹتے ہیں۔ اب ان کو کیا بتاتی کہ کس وجہ سے روئی ہوں، اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوں۔ اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ در در جا کر جھاڑو پونچھا کرتے زندگی بیت جائے گی۔ خوبصورت خواب دکھانے والے کون سے سچے غم گسار ہوتے ہیں؟ غریب لڑکیوں کا قرب پانے کو شادی کا جھانسا دے کر ان کا مذاق ہی تو اڑاتے ہیں۔ میں نے یہی سمجھا تھا۔ دل کا درد دل میں دبا لیا تھا، خوفزدہ رہتی کہیں دوبارہ واصف سے ٹکراؤ نہ ہو جائے، ورنہ یہ تعاقب رنگ لائے گا۔ کیا خبر رہی صحیح عزت خاک میں مل جائے۔ مجھے پھر یقین سا رہنے لگا کہ واصف بہت اچھا لڑکا ہے، ہر قیمت پر مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں گاؤں کے اسکول سے صرف 6 جماعتیں پاس تھی، مگر مہذب لوگوں میں رہنے سے سلیقہ اور قرینہ سیکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا کرنے میں بھی فیاضی سے کام لیا تھا۔ ہزاروں لڑکیوں میں الگ اور منفرد نظر آتی تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ کسی غریب گھر کی بیٹی ہے۔ مجھے سب بنگلے والوں کی دختر ہی سمجھتے تھے۔ اماں جی کی بیٹی جو میری ہم عمر تھی، اچھے جوڑے آئے دن مجھ کو دیتی رہتی تھی۔ میں نے سنا کہ واصف نے اپنے گھر میں کہہ دیا ہے کہ شادی میں راشدہ سے کروں گا، ورنہ کسی سے نہیں۔ اس کے والدین مجبور کر رہے تھے کہ ماسی کی لڑکی کا خیال چھوڑ دو، ورنہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہمارا مذاق اڑے گا، کسی ہم پلہ اور تعلیم یافتہ گھرانے میں شادی کرو۔ میں بھی اس بندھن پر آمادہ نہ تھی، کیونکہ غریب تھی، ہمارا خاندان ان کے قابل نہیں تھا۔ ایک روز برابر میں شور اٹھا، نہ جانے کیا ہوا تھا کہ سب کہہ رہے تھے واصف کو ہسپتال لے چلو، جلدی کرو، اس کی جان پر بن گئی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ اماں جی بھی اگلے روز اسے پوچھنے گئیں تو میں نے کہا کہ مالکن مجھے ساتھ لے چلیے، میں اسپتال دیکھنا چاہتی ہوں، شہر کا بڑا اسپتال میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہاں ایک کمرے میں واصف بستر پر لیٹا تھا۔ اماں جی خیریت دریافت کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر آ گئیں۔ مجھ کو اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اگلے روز جبکہ دوپہر کو مالکن سو رہی تھیں، چپکے سے گھر سے نکل کر اسپتال پہنچ گئی۔ ایک بس اسٹاپ کا فاصلہ تھا۔ اکیلے آتے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگا بس تم نے جو انکار کیا، سوچا تمہارے بغیر کیا جینا ہے، مرنا چاہا تو ڈاکٹروں نے بچا لیا، مر بھی نہ سکا۔ یہ سن کر میں خوب روئی۔ گھر آ کر بھی اپنی بے بسی پر بہت رونا آیا۔ تب اماں نے گالیاں دیں، تیرا کون مر گیا ہے جو اتنا روتی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ لیکن وہ سمجھ گئیں کہ یہ رونا بلا وجہ نہیں ہے۔ ایک دن ماموں آئے، اماں سے کہا کہ اسے بنگلے پر مت جانے دیا کرو، یہ وہاں نہیں جاتی ہے، اسپتال جاتی ہے۔ جانے کیوں کر انہوں نے مجھے ہسپتال میں دیکھ لیا تھا۔ شاید اپنے رکشے پر کسی مریض کو لائے ہوں گے اور مجھ پر نگاہ پڑ گئی ہوگی۔ ابا نے پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ میں نے انکار نہ کیا۔ میں نے انکار کیا نہ اقرار، تو ابا سمجھ گئے ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اتنا مارا کہ بدن پر نیل پڑ گئے۔ اس کے بعد میرا بنگلے پہ جانا بند ہو گیا۔ مالکن نے بلوایا، مجھے نہ بھیجا، اماں خود چلی گئیں۔ باہر نکلنے پر پابندی لگ گئی تھی، اب کھانا کھاتی اور نہ پانی پیتی۔ تب ابا پلیٹ منہ پر مار دیتے اور اماں پانی کا گلاس مجھ پر اچھال دیتی، تانے دیتی کہ کون سا روگ تجھے لگ گیا ہے جو اکیلی اسپتال جاتی تھی، کس سے ملنے جاتی تھی۔ میرے منہ پر تالے پڑ گئے۔ نہ بتا کر یہ تشدد ہو رہا تھا، بتاتی تو کیا نہ ہوتا۔ ان کی بدسلوکی کا مجھے کوئی غم نہیں تھا۔ غم تھا تو واصف کا کہ کلیجہ منہ کو آتا تھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ چند دنوں بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ تب میں سوچوں کہ تندور میں جل اٹھی۔ تہیا کر لیا کہ خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لوں گی، مگر بغیر واصف سے ملے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اماں سے پوچھا، کیا آج میں اماں جی سے ملنے چلی جاؤں؟ ان کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ بھی روز بلواتی ہیں۔ ماں بولی، کمبخت، ہفتے بعد ہم تیرا جنازہ نکال رہے ہیں اور تجھے اماں جی سے ملنے کی سوجی ہے۔ ذہن میں ترکیب آئی،
ماں سے جھوٹ بولا کہ اماں جی نے میرے لیے سونے کی بالیاں بنوا رکھی ہیں، کہتی تھی جب تیری شادی ہوگی دوں گی، مگر تجھی کو دوں گی، کسی اور کو نہیں دوں گی، خدارا مجھے لے چلو، اپنا تحفہ تو ان سے لے لوں۔ ماں کے دل میں لالچ آ گیا، بولی اچھا چل تیار ہو جا، میں تجھے لے چلتی ہوں، اماں جی سے مل کر خوشی ہوگی۔ وہ بھی چونکہ میرے کام سے خوش تھیں، آؤ بھگت کرنے لگیں۔ میری ماں سے کہا اچھی بھلی یہ لڑکی تیرے ہمارے گھر میں کام کرتی رہتی تھی، اچھی بھلی یہ لڑکی تیری ہمارے گھر میں کام کر رہی تھی، اللہ جانے تم نے کیا کیا، کیا کہوں کہ اسے یہاں سے اٹھا لیا ہے۔ اس کی شادی ہو رہی ہے، انہوں نے وضاحت کی۔ پھر باتوں باتوں میں اماں جی کی زبان سے نکل گیا، آج کل کی نوجوان نسل تو بس اپنی مرضی کی مالک ہے، شکر کرو تمہاری بچی نیک اور فرما بردار ہے۔ اب دیکھو ہماری پڑوسن کے بیٹے واصف کو اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی پر اصرار کر رہا تھا، اس کے والد نہیں مان رہے تھے تو انہیں ڈرانے کو الٹی سیدھی دوا کھا لی اور اسپتال پہنچ گیا۔ آخر کو باپ کو بیٹے کی حالت میں رحم آ گیا اور اس نے اس کی بات مان لی۔ آخر اس کے باپ کو اس پر رحم آ گیا اور اب سارا سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ سارا کون؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ارے لڑکی وہی واصف کی خالہ زاد جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر لگا جیسے میرے اندر قید روح کو کسی نے الٹی چھری سے ذبح کر دیا ہو۔ بمشکل آنسو روک سکی۔ ماں سے کہا اماں جلدی گھر چلو، ابا آتے ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ راستے بھر اماں کے پیچھے چلتے ہوئے آنچل سے آنسو پہنچتی رہی، قدم من بھاری ہو گئے تھے۔ اب یقین آیا کہ اماں صحیح کہتی تھی کہ تو ماسی کی بیٹی ہے، اپنے اوقات میں رہ، اتنے اونچے خواب نہ دیکھ کہ پھر جینا دھوبر ہو جائے۔ پاگل لڑکی، واصف نے تجھ سے شادی کا مذاق کیا ہے۔ آج ماں کی بات یاد آئی کہ اماں کہا کرتی تھی کہ بیٹی ایک ماسی کی بیٹی سے کوئی امیر لڑکا شادی نہیں کرتا، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا۔ آج بھی مجھے روتے دیکھ کر اماں نے یہی بات دہرائی۔ لڑکی تجھے سمجھاتی تھی نا کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کوئی نہیں لگاتا، اب ماتم بند کرو اور گھر کی صفائی کر لو، آج تمہارے سسرال والے آئیں گے تو کیا کہیں گے، گھر میں مکھیاں بھٹک رہی ہیں۔ تبھی میرے کانوں میں واصف کی آواز آنے لگی، جیسے واقعی مکھیاں میرے کانوں کے گرد بھنک رہی ہوں اور میری محبت کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ دل پر پتھر رکھ کے اپنے جیسے ایک گھرانے میں رخصت ہو گئی۔ شوہر رکشہ چلاتا ہے اور آج بھی محنت مشقت کرتی ہوں تاکہ ہم کچھ بچت کر کے اپنے گاؤں میں زمین خرید سکیں۔ اب تو میری زندگی کا بس یہی خواب ہے۔